بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم باختلافهم على انبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فادعوه رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا آپ پر حج فرض کر دیا گیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو. تو ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض کر دیا گیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اور خاموشی اختیار فرمائی، حتیٰ کہ اس نے 3 دفعہ اپنے اس سوال کو دہرایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ ارشاد فرمایا اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پر فرض ہو جانا تھا اور تم میں سے کوئی بھی اس کے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملے میں جب تک میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں تو مجھ سے سوال کر کے حکم اپنے لیے نہ لے لیں، اس پر یعنی اپنی پابندیوں میں سوال کر کے اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو. تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبی سے بہت سے سوال کرتے تھے، پھر ان کے جب وہ اس سوال کے جواب میں اللہ کا حکم نازل ہو جاتا پھر ان احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے. لہذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تم تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو اور جب تم کو کسی چیز سے روک دوں تو اس کو چھوڑ دو. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے. اس میں نام نہیں ہے کہ کس نے یہ عرض کیا تھا. اسی طرح کی یہ حدیث شریف اسی مضمون کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام مسند امام احمد میں دارمی اور نسائی وغیرہ روایت میں موجود ہے اور اس میں نام موجود ہے جس نے یہ سوال کیا تھا. یہ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت اقرا ابن حابس تمیمی ان صحابہ میں تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام جنہوں نے قبول کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کم تعلیم و تربیت کا موقع میسر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے انہوں نے یہ سوال 3 بار دہرا دیا کیونکہ ابھی پوری طرح تعلیم و تربیت ہوئی نہیں تھی. تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں کہنا یہ اللہ کے حکم سے ہونا تھا تو یہ ہر سال فرض ہو جانا تھا اور اس سے بہت سارے معاشی اور معاشرتی مسائل بننے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ آپ سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے اپنے نبی سے سوال کرتے، جب وہ اس سوال کے جواب میں حکم نازل ہو جاتا پھر اس کو مانتے نہیں، اس سے اعراض کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ پھر ان پر عذاب نازل ہوتے، اس لیے وہ تباہ ہوئے. حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑے اصول اور ضابطے کی بیان فرمائی. فرمایا جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو ترک کر دو. مطلب یہ ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مزاج سختی اور تنگی نہیں ہے بلکہ سہولت ہے اور وسعت ہے. جس حد تک تعمیل ہو سکے کوشش کرو اور باقی جو بشری کمزوریوں کی وجہ سے کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ کے فضل اور رحم سے امید ہے کہ اللہ